السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جو کہانی سنائیں گے وہ ایک فقیر اور بادشاہ کی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر جہاں بھی کہیں جاتا بس یہی صدا لگاتا، 3 باتیں سن لو اور ہر بات کا معاوضہ 100 روپے دے دو۔ کوئی بھی اس کی اس صدا پر کان نہ دھرتا تھا۔ تنگ آ کر فقیر دریا کی طرف نکل گیا۔ وہ کنارے کنارے چلتا جاتا اور بڑبڑاتے ہوئے لوگوں کو کوستا جاتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی سیر کے لیے وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے فقیر کو کوستے ہوئے سنا تو اسے بلا کر وجہ پوچھی۔ فقیر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں تھکا ہرا چندرا بدنصیب ہوں جس نے قیمتی سودا سستے داموں فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے بھی میری نہ سنی۔ بادشاہ بولا، فقیر اب کہو، میں تمہاری شرط منظور کرتا ہوں۔ فقیر خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ اس کے بعد فقیر نے 3 باتیں سنائی۔ ایک، رات دا جگن بھلا، یعنی رات کو جاگنا مفید ہے۔ پہلی بات بتا کر فقیر نے بادشاہ نے اس کا معاوضہ 100 روپے کی شکل میں حاصل کر لیا۔ نمبر 2، آمن علیحدہ ادھر بلا، یعنی آنے والے کی تکریم کرنے میں بھلائی ہے۔ دوسری بات سنا کر فقیر نے بادشاہ سے مزید 100 روپے لے لیے۔ نمبر 3، زدل بلا دے سارے 100 کھلا، یعنی زدی کے سر میں جب تک 100 جوتے نہ لگیں اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یوں فقیر نے اپنی تیسری اور آخری بات کے عوض بھی 100 روپے بھی لے لیے اور چلتا بنا۔ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ تو عام سی باتیں تھیں، آپ نے خواہ مخواہ فقیر کو اتنی اہمیت دی۔ بادشاہ نے کہا، بات کو نہیں دیکھتے، بات کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ اب تینوں باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر رات کو محل سے نکل پڑا۔ اسے 2 عورتوں کی آواز سنائی دی، ایک ہنس رہی تھی اور ایک رو رہی تھی۔ بادشاہ نے باہر سے آواز دی، وہ بولی، کون؟ بادشاہ نے کہا، پہرے دار۔ وہ کہنے لگیں، جا چلا جا، میں ہنس رہی ہوں، میرا نام تدبیر ہے، اور جو رو رہی ہے اس کا نام تقدیر ہے۔ بادشاہ نے اندر جھانک کر دیکھا تو 2 خوبصورت عورتوں کے چہرے دکھائی دیے۔ دونوں نے کہا، اس ملک کے بادشاہ کو شاہی باغ کے پیپل کا سانپ ڈس لے گا جس کے باعث بادشاہ کی موت واقع ہوگی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا اپنے محل میں پہنچا۔ اب وہ اس بات کی صداقت کو پرکھنا چاہتا تھا۔ اس نے شاہی خزانے سے صدقات و خیرات کی تقسیم شروع کر دی۔ وہ سانپ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس نے پیپل سے محل تک راستہ بنایا اور اس پر کپاس بچھا دی۔ اس راستے کے دونوں طرف پھولدار پودے لگوائے اور سانپ کا انتظار کرنے لگا۔ ایک خاص وقت پر سانپ پیپل کی شاخوں کے درمیان سے نکلا اور اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ محل تک کا راستہ سانپ نے انتہائی آرام سے طے کیا۔ سانپ اس بندوبست سے بہت خوش تھا۔ محل میں پہنچا تو بادشاہ نفل پڑھ رہا تھا۔ سانپ نے پھنکارتے ہوئے اپنی آمد کا یوں اعلان کیا، اے زمین کے ٹکڑے کے بادشاہ، میں آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے سکون سے نوافل کی ادائیگی جاری رکھی۔ جب نوافل ختم ہو گئے تو آخری نفل کا سلام پھیر کر سر جھکا لیا اور بولا، لو رب کا حکم پورا کرو۔ فرشتے کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ فرشتے کی فریاد پر رب نے اجازت دے دی۔ غیب سے آواز آئی، آدھی زندگی اس کو اور آدھی تجھ کو بخشی۔ سانپ حملہ آور ہونے کی بجائے واپس روانہ ہوا۔ بادشاہ نے سانپ سے کہا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ سانپ نے جواب دیا، خدمت وہی ہے جو غرض پوری ہونے سے پہلے کی جائے۔ بادشاہ کو رات کو جاگنے اور آنے والے کی قدر کرنے کا صلہ مل گیا۔ اب فقیر کی تیسری بات آزمانے کا وقت آن پہنچا۔ دوپہر کے وقت بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ 7ویں منزل پر بیٹھا تھا۔ نیچے شہر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے۔ ایک روٹھی ہوئی بھیڑ نے چھترے سے کہا، اگر تم اس وقت گھاس لے آؤ تو میں مان جاؤں گی۔
छतरे ने 3 छलांगे लगाई लेकिन कामयाब न हुआ। भेड़ घास के तकाजे पर मुसलसल अड़ी रही। छतरे ने पहले तो बहुत मिन्नतें की कि घास को भूल जाओ, जो बावजूद कोशिश के नहीं हासिल हो रहा। तंग आकर छतरे ने अपनी जल्द को झाड़ा और फिर भेड़ को एक जोरदार टक्कर दे मारी। बस टक्कर का लगना था कि भेड़ ने दर्द से निढाल होकर सर झुका लिया और जिद तुर्क कर दी। बादशाह ये मंजर देखकर हंस पड़ा। मलका ने हंसने की वजह पूछी। बादशाह ने सिर्फ इस कदर जवाब दिया, इंसान बेहतर कोठी, दिल बेहतर कोठी। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। मलका झंझला कर ताश के पत्ते फेंक दिए और कहा, अगर कोई बात नहीं तो जाओ, फिर नहीं खेलती मैं ताश। मलका की हठधर्मी को देखकर बादशाह तैश में आ गया। उसने गुस्से की हालत में 100 मर्तबा जूती मलका के सर में दे मारी। मलका बेहोश होकर गिर पड़ी। इस वाक़या के बाद मलका आज किसी से उसका हाल ना पूछेगी। मुराद ये है कि कभी अधूरी बातों का मतलब ना पूछेगी। इस तरह फ़कीर की तीसरी बात की सच्चाई भी बादशाह पर आश्कार हो गई।